الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وأصحابه صلى الله على النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الاستفهام بمعنى النفي أي لا أحد أضل ممن يدعو يعبد من دون الله أي غيره من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم الأصنام لا يجيبون عابديهم إلى شيء يسألونهم أبدا وهم عن دعائهم عبادتهم غافلون لأنهم جماد لا يعقلون. وإذا حشر الناس كانوا أي الأصنام لهم بعابديهم أعداء وكانوا بعبادة عابديهم كافرين جاحدين. وإذا تتلى عليهم أي أهل مكة آياتنا القرآن بينات ظاهرات حال قال الذين كفروا منهم من حق أي القرآن لما جاءهم هذا سحر مبين أجر ظاهر أم بمعنى بل. فرماتے ہیں ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة. اور کون ہے بڑا گمراہ اس آدمی سے یا ان لوگوں سے جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں سے مدد مانگتے ہیں. جن سے من لا يستجيب له من لا يجيب له کہ ان کو جواب نہیں دے سکتے قیامت تک. من لا يستجيب له جواب نہیں دے سکتے یا لستا لا يستجيب له جو اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتے قیامت تک. وهم عن دعائهم غافلون اور معبودین عابدین کی دعا سے غافلون بے خبر ہیں. من استفہام ہے نفی کے معنی میں یعنی لا احد یا احد اضل ممن يدعو يعبد. اس کی ضرورت نہیں. يدعو اپنے معنی میں ہے يطلب منه الحاجات من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا صنم ہو ولی ہو یا کوئی اور ہو. من لا يستجيب له الى يوم القیامت کہتے ہیں کہ اگر وہ اصنام ہے تو ظاہر بات ہے اصنام سننے کی صلاحیت قبول کرنے کی صلاحیت کسی چیز کی دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے لیکن ہم اصنام. اور اگر وہ ملائکہ ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا اولیاء ہے تو وہ بھی لا يستجیب لهم ہے اور غافل ہیں دعا سے لکونہم بعداء کیونکہ وہ دور ہوں گے. یہاں سے بغداد شریف کو پکارتا ہو تو بغداد شریف کو کیا پتہ ہے مولانا شیخ عبد القادر جیلانی کو رحمہ اللہ. اور اگر قریب ہے تو جو لوگ سماع موتیٰ کے قائل نہیں ہیں ان کی نزدیک وہم عن دعائهم غافلون وہ دعا سے غافل ہیں اس لیے کہ سماع موتیٰ کے قائل نہیں. اور جو سماع موتیٰ کے قائل ہیں جزئی طور پر نہ کہ کلی طور پر تو ان کی نزدیک معنی یہ ہے وہم عن عباد دعائهم غافلون وہ ان کے پکارنے سے غافل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کانوں کو اس لغویات اور خرافات کے سننے سے غافل کر دیا ہے. ان کے کانوں کو بند کر دیا ہے اس لیے وہ نہیں سن سکتے. یعنی اگر سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ لغویات اور خرافات نہیں سناتے. یا وہ غافل ہیں لکونہم مشغولین کیونکہ وہ مشغول ہیں اپنی لذتوں میں. وہ اپنی لذتوں میں مشغول ہیں تو ان کو یہ خبر نہیں. فرماتے ہیں وہم الاسنام اسنام ہے. لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ روح المعانی وغیرہ نے لکھا ہے کہ اگر اسنام نہیں ہو بلکہ اولیاء مراد ہو تو اولیاء کے بارے میں بھی یہ صحیح ہے کہ وہم عن دعائهم غافلون وہ ان کے پکارنے سے اور دعا سے غافل رہتے ہیں
کیونکہ وہ لذات میں مشغول ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو ان چیزوں سے محفوظ کر دیا ہے، یا بعید ہے. تو اس کے سماع موتا کی نفی سے کوئی فرق نہیں. سماع موتا کی نفی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ سماع موتا ہے یا نہیں. عن دعائهم عن عبادتهم، اس کے بعد لا یجیبون عابدیہم الی شیء، وہ عابدین کا جواب نہیں دے سکتے یا قبول نہیں کر سکتی کسی چیز میں. یسألونہ ابدا، ہمیشہ سوال کرتے ہیں لیکن بیکار ہے. وهم عن دعائهم عن عبادتهم غافلون لأنهم جماد لا يعقلون. مصنف نے یہ کہا جماد ہے، لا يعقلون ہے. دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ من کا لفظ آئے ہے اور ہم کا لفظ آئے ہے، اور یہ سب ذوی العقول کے لیے ہیں. اصنام اور غیر اصنام سب کو شامل ہے. اور حقیقت میں وہ اصنام کو مقصود نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اصنام کو کسی ولی کا نمائندہ سمجھتے تھے. صرف توجہ کے لیے اصنام کو رکھتے تھے، ورنہ مقصود اولیاء ہوتے تھے یا انبیاء ہوتے تھے یا ان کے رؤساء ہوتے تھے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ. اور جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا، كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً، تو ہوں گے یہ معبودین، لہم اپنے عابدین کے لیے دشمن. معبودین عابدین. اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا الاسباب. کیا ہے؟ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، ہاں جی، ورأوا النار ورأوا العذاب وقطعت وتقطعت بهم الاسباب. اس اسباب منقطع ہو گئے. فرماتے ہیں کہ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور وہ ہوں گے یعنی معبودین ہوں گے بعبادتهم بعبادت العابدین کافرین، منکر ہوں گے. وہ کہیں گے تم نے تو ہماری عبادت نہیں کی، تم نے تو اپنے نفس کی، اپنے خواہش کی عبادت کی، اپنے مفادات کی عبادت کی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، قرآن کریم کی آیتیں، بینات کھلی ہوئی ظاہر، یہ حال ہے. قال الذین کفروا للحق، تو کہتے ہیں کافر لوگ، ان میں سے کافر کہتے ہیں للحق، قرآن کریم کے بارے میں، یا للحق لاجل الحق. لما جاءہم، جب ان کے پاس حق آیا تو کیا کہتے ہیں؟ ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا سحر ہے. بین ظاہر ہے. ہم یقولون افتراہ، بلکہ یہ لوگ کہتے ہیں یہ افتراہ، قرآن کو اپنی طرف سے بناتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں ان افتریتہ فلا تملکون لی من اللہ شیئا، اگر بالفرض میں قرآن کریم کو اپنی طرف سے بناتا ہوں، فلا تملکون لی من اللہ، تو تم اختیار نہیں رکھتے ہیں میرے لیے، من اللہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب دفع کرنے میں، شیئن کچھ بھی اختیار، تم طاقت نہیں رکھتے ہو اللہ تعالیٰ کے عذاب دفع کرنے کی، شیئن کچھ بھی طاقت. معنی یہ ہے اگر میں قرآن کریم کو اپنی طرف سے افتراء کروں گا، فَأَنَا أَتَحَمَّلُ عَذَابَهُ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ عَذَابُهُ، تم پر عذاب نہیں، اس کا عذاب میرے اوپر ہے. تو میں قرآن کریم کو اپنی طرف سے بنا کر اپنے لیے بہت بڑا عذاب کیوں خرید لوں؟ یہ مبالغہ کے لیے ہے، یعنی ان افتریتہ فرضاً، بالفرض مراد ہے. لا تقدرون على دفعه عني، تم قدرت نہیں رکھتے ہو على دفع العذاب عني اذا عذبني اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ جب مجھے عذاب کریں گے تو تم کچھ نہیں کر سکتے. وأعلم بما تفيضون فيه،
اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے بما تفیضون فیہ، وہ باتیں جن میں تم گھستے ہو، جن باتوں میں تم مشغول رہتے ہو۔ قرآن کریم کو سحر کہتے ہو، کذب کہتے ہو، کہانت کہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہو، یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ تفیضون، افاض و یفیض کے معنی کسی چیز میں اچھی طرح مشغول ہونا اور گھس جانے کو کہتے ہیں۔ تقولون فی القرآن، جو تم قرآن کے بارے میں کہتے ہو، کفا بہ شہیدا بینی و بینکم، اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ میرے اور آپ کے درمیان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہ ہے، وہ آخرت میں فیصلہ کریں گے کون حق پر ہے کون باطل پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور اور رحیم ہے، غفور لمن تاب الرحیم بہ فلم یعاجلکم بالعقوبۃ، چونکہ رحیم ہے اس لیے تمہارے اوپر عذاب کو جلدی نہیں ڈالتے۔ قل ما کنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیں ما کنت بدعا من الرسل، میں نہیں ہوں کوئی نیا، من الرسل رسولوں میں سے، میں رسولوں میں سے کوئی بدعت نہیں ہوں کہ میں نیا آیا ہوں۔ بدعت نئی چیز کو کہتے ہیں جس کی مثال سابقا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بدع، اور بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ غیر دین کو دین سمجھا جائے اور غیر شریعت کو شریعت سمجھا جائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اور بدعت اس کو کہتے ہیں کہ جس کی شریعت میں اجازت نہ ہو اور اس کو شریعت بنایا جائے، شریعت بنایا جائے اور شریعت میں اس کی اجازت نہ ہو۔ تو ما کنت بدعا من الرسل، میں رسولوں میں سے نیا رسول نہیں ہوں، یعنی اول مرسل نہیں ہوں۔ قد سبق مثلی قبلی کثیر منہم، مجھ سے میرے جیسے بہت سی رسول گزرے ہیں، تو کیسے تم میری تکذیب کرتے ہو جبکہ پہلے سے گزر چکے ہیں انبیاء علیہ السلام۔ وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اور مجھے معلوم نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا، یعنی مجھے یہ علم نہیں ہے کہ قیامت کب آئے گی، مجھے یہ بھی علم نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہوگا تمہارے ساتھ کیا ہوگا، فی دنیا میں، آخرت میں تو معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا ہوگا، جو کافر ہے جہنم میں جائیں گے، جو مسلمان ہے جنت میں جائیں گے، میرے ساتھ کیا ہوگا یہ بھی معلوم ہے لیکن دنیا میں معلوم نہیں، اس لیے مصنف نے فی دنیا فرمایا۔ تو یہ اشکال وارد نہیں ہوگا کہ ما یفعل بی ولا بکم، اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کی عاقبت معلوم نہیں، حالانکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان کی عاقبت سب کو معلوم ہے۔ اخرج من بلدی ام اقتل، میں بلد سے نکالا جاؤں گا یا قتل کیا جاؤں گا۔ کما فعل بالانبیاء قبلی یا ترمون بالحجارۃ ام یخسف بکم، تم کو پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا یا تم کو زمین میں دھنسا دیا جائے گا یا تم کو قتل کیا جائے گا، کل مکذبین قبلکم، جیسے پہلے مکذبین کے ساتھ ہوا تھا لیکن مجھے معلوم نہیں۔ حضرت ام علا کی حدیث میں ہے جب انہوں نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ کی عصمت اور جنتی ہونے کی گواہی دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، اس میں دو نسخے ہیں، ایک یہ ہے ما ادری ما یفعل بہ ولا بکم، وہ تو ظاہر ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک روایت میں ما یفعل بی ولا بکم، وہ بی کا مطلب بھی دنیا میں 1 سال کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، 2 سال کے بعد یہ معلوم نہیں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تابعداری نہیں کرتا مگر جس کی وحی میری طرف ہوتی ہے، یعنی قرآن کریم، ولا ابتدع من عندی شیئا، میں اپنی طرف سے نئی چیز ایجاد نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی اپنی طرف سے احکام نہیں بناتے، احکام پہنچاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ وما انا الا نذیر مبین، اور میں کھلا ہوا نذیر ہوں، ڈرانے والا۔ قل ارأیتم ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ،
الستم ظالمین، الستم ظالمین مقدر، خود مصنف نے بعد میں فرمایا قل آپ کہہ دیں ارأیتم اعلمتم، کیا تم کو معلوم ہے، یعنی مجھے بتا دو، کیونکہ جس کو کوئی بات معلوم ہوتی ہے تو دوسرے کو بتاتا ہے، تو مجھے بتا دو کہ تمہارا کیا حال ہوگا، ان کان من عند اللہ وکفرتم بہ، اگر قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو اور تم اس کے ساتھ کفر کرو گے، وکفرتم بہ جملہ حالیہ، وقد کفرتم بہ، اور تم اس پر کافر بنے ہو، فماذا حالکم، بس تمہارا کیا حال ہوگا، یا الستم ظالمین، یا تم ظالم نہیں ہوگے، یہ جزا۔ وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور حالانکہ شہد شاہد من بنی اسرائیل، یہ شہد شاہد یا حال ہے، وقت شہد شاہد، اور یا شہد شاہد کان پر عطف، ان کان من عند اللہ، اور ان شہد شاہد من بنی اسرائیل، اگر بنی اسرائیل کے ایک گواہ نے گواہی دی ہو، علی مثلہ، قرآن کریم کے مثل پر، فآمن، پس اس شاہد نے ایمان لایا ہو، واستکبرتم، اور تم متکبر بنے ہو، تکبر کرتے ہو، تو الستم ظالمین، کیا تم ظالم نہ ہوں گے، یعنی ظالم ہوں گے۔ وشہد شاہد من بنی اسرائیل علی مثلہ، اس میں ایک تعویل یہ ہے کہ شہد شاہد میں شاہد سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور شہیدہ کا مطلب بیان کرنا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا، اور شہید شاہد، اور بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل میں سے تھے، علی مثلہ، انہوں نے بیان کیا اور گواہی دی، علی مثلہ، علی مثل القرآن، قرآن کریم کے مثل پر جو تورات ہے، تو انہوں نے قرآن کریم کے مثل پر گواہی دی، اور قرآن کریم کا مثل ہے تورات، تورات قرآن کا مثل ہے، توحید میں، رسالت میں، قیامت میں، اگرچہ فصاحت اور بلاغت میں نہ ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا اور گواہی دی، علی مثلہ، علی مثل القرآن وہو التورات، تورات کہ تورات میں توحید ہے، تورات میں رسالت ہے، تو قرآن کریم میں بھی توحید و رسالت ہے، اس لیے دونوں برابر ہو گئے۔ ایک معنی یہ ہے کہ وہ شہد شاہد من بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان اور گواہی دی، علی مثلہ، تورات پر جو قرآن کا مثل ہے، تورات پر گواہی دی، اور تورات پر گواہی اور بیان کا مطلب یہ ہے کہ تورات میں بھی یہی گواہی موجود ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس میں توحید اور رسالت ہے، تو قرآن میں بھی یہی چیز ہے جو تورات میں ہے، علی مثلہ، علی مثل القرآن وہو التورات، شہد انہ من عند اللہ فکذلک القرآن من عند اللہ، جب تورات اللہ کی طرف سے ہے تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور گواہی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو بنی اسرائیل میں سے تھے، علی مثلہ، قرآن کے مثل یعنی تورات پر، تورات پر گواہی دی، اور تورات پر کیا گواہی دی کہ التورات تشہد بصداقت القرآن و بصداقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تورات گواہی دیتی ہے کہ رسول برحق ہے، پیشن گوئی قرآن تورات میں موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، قرآن بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، یہ گواہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دی ہے۔ یہ دوسرا معنی ہے۔
تو پہلے اور دوسرے معنی میں فرق یہ ہے کہ پہلے معنی میں علی مثلہ قرآن کریم کا مثل تورات ہے اور تورات پر گواہی دی بأنہ من عند اللہ، اور دوسرے میں تورات پر گواہی دی علی مثلہ بأن تورات پر میں گواہی دی کہ بأنہ تشہد بأنہا تشہد علی صداقت القرآن وعلی صدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا معنی جس کو مصنف نے بیان کیا اور مشہور ہے، پھر یہ آیت مدنی ہو جائے گی اگر یہ تیسرا معنی ہو۔ وشہد شاہد من بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کی ایک گواہ نے گواہی دی، یعنی حضرت عبداللہ ابن السلام یا کوئی بھی اسرائیلی، تو انہوں نے گواہی دی۔ کس پر گواہی دی؟ علی مثلہ، قرآن کریم علی مثلہ، قرآن کریم کے مثل پر، یعنی علیہ قرآن کریم پر، مثل کا لفظ زائد ہو جائے گا، علی مثلہ اے علیہ، انہ من عند اللہ، مثلہ میں مثل کا لفظ زائد ہو جائے گا، یہ بعید ہے کہ مثل کا لفظ خامخواہ زائد ہو۔ چوتھی توجہ یہ ہے کہ مثلہ اپنے حال پر رکھیں، حضرت عبداللہ ابن السلام یا کوئی بھی اسرائیلی، انہوں نے گواہی دی علی مثلہ قرآن کریم کے مثل پر۔ قرآن کا مثل تورات ہے، یعنی تورات کی روشنی میں انہوں نے گواہی دی کہ رسول اور نبی اور قرآن برحق ہے۔ تو علی مثلہ کا مطلب تورات ہے، اور تورات پر گواہی دی، یعنی تورات پر گواہی دی کہ تورات میں حضور کی صداقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت موجود ہے۔ یہ پھر مثل کو زائد کرنے کی ضرورت نہیں۔ فآمن واستکبرتم، تو وہ شاہد ایمان لایا، شاہد عبداللہ ابن السلام یا کوئی بھی شاہد، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے خود ایمان لایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی۔ واستکبرتم، اور تم نے تکبر کیا، جو اصل شاہد ہے وہ تو مؤمن ہو گئے اور تم تکبر کرتے ہو۔ شرط کا جواب اپنے معطوفات کے ساتھ بما عطف علیہ یہ ہے، فلستم ظالمین، کیا تم ظالم نہیں ہوگے؟ اور یا فماذا حالہ، اس پر دلالت کرتا ہے یہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کافروں نے کہا مسلمانوں کے بارے میں، لو کان خیرا، اگر ایمان خیر ہوتا، ما سبقونا الیہ، تو یہ مسلمان سبقت نہ کرتی ایمان کی طرف، اس لیے کہ ساری خیر ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ، اور جب انہوں نے راستہ نہیں پایا قرآن کی وجہ سے، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، بس عن قریب کہیں گے کہ یہ قرآن کریم جھوٹ ہے پرانا۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا، یعنی القائلون، جو جنہوں نے یہ قول کہا ہے، قال الذین کفروا بِهِ، اے بالقرآن، یہ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا اس کے ساتھ متعلق ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ متعلق ہے اس ظہر عنادہم، ظہر عنادہم اذ لم یہتدوا، ان کا عناد ظاہر ہوا جب انہوں نے ہدایت نہیں پائی قرآن کریم سے۔ فسیقولون ھذا افک قدیم، تو اب کہیں گے کہ انگور کھٹے ہیں، ھذا افک قدیم، یہ قرآن کریم پرانا جھوٹ ہے۔ اور یا وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا میں اذ ظرفیہ ہے جو متضمن ہے شرط کے معنی کے لیے، اور فسیقولون ھذا افک قدیم یہ جزا ہے جو عامل ہے اذ میں، عامل کے عمل کیا ہے اس نے اذ میں، تو معنی یہ ہے کہ فسیقولون ھذا افک قدیم، یعنی قریب کہیں گے کہ قرآن کریم پرانا جھوٹ ہے، اذ لم یہتدوا بہ، کیونکہ وہ ہدایت نہیں پائے اس کے ساتھ۔ قرآن کریم دوائی تو ہے، لیکن اگر کوئی دوائی کو پھینک دے تو دوائی سے فائدہ نہیں ہوگا، دوائی کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ افکن کذب،
افق کے اپنے معنی ہے زبان کو موڑنا حق سے باطل کی طرف. تو یہ عبداللہ ابن سلام کے بارے میں اکثر حضرات کہتے شہد شاہد عبداللہ ابن سلام مراد. عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر سنی میں باغ میں تھا، اور جب میں نے خبر سنی تو میں اتنی جلدی اترا کہ قریب تک ہی گر جاتا. میری پھوپھی وہاں بیٹھی تھی تو کہنے لگی کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے تو آپ اتنے خوش نہ ہوتے جتنے ان کے آنے سے خوش ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں. اور حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں فلما رأيته عرفت ان وجهه ليس بكذاب، ان کا چہرہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور سب سے پہلے افش السلام اطعم الطعام اور صلوا باللیل والناس نیام تدخل الجنت بسلام، یہ حدیث ان سے سنی. افش السلام واطعم الطعام اور اطعم صل الارحام اور صلوا باللیل والناس نیام، یہ 4 چیزیں سنی. پھر انہوں نے پوچھا کہ ما اول اشراط الساعۃ، قیامت کی پہلی علامت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نار تخرج من العدن. پھر انہوں نے سوال کیا کہ ما اول طعام اہل الجنہ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھلی کی کلیجی سب سے پہلے کھائیں گے، مچھلی کی کلیجی. تو پھر فرمایا ما ينزع الولد، ولد کس کی طرف جاتا ہے، ماں کی طرف یا باپ کی طرف؟ فرمایا جو غالب ہو، جو قوی ہے، غالب ہے، پہلے ہے، اسبق ہے، اس کی طرف. ومن قبلہ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اور قرآن کریم سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات اماماً جو مقتدا تھی، ورحمتاً اور رحمت کی، للمؤمنین بھی، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کرتی ہے، اور اس میں بھی توحید و رسالت ہے. وہذا کتاب مصدق، اور یہ کتاب قرآن کریم کتاب ہے جو سابق کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. لسانا عربیا، ایسے حال میں کہ عربی زبان میں ہے. حال ہے ضمیر سے مصدق میں، اس لیے کہ اگر کتاب سے حال ہو جائے تو وہ خبر ہے، تو مصدق سے حال ہے، یا کتاب سے حال ہے، اس لیے کہ خبر سے بھی حال واقع ہے جب ہاذا کے بعد ہو. ہاذا بمعنی اشیر ہے تو مفعول کے معنی اس میں آ گئے. لینذر الذین ظلموا، تاکہ ظالموں کو ڈرا دے، مشرکین مکہ کو. وبشریٰ للمحسنین، اور یہ خوشخبری ہے محسنین کے لیے. لینذر الذین ظلموا، تاکہ قرآن کریم ڈرا دے ظالموں کو. وبشریٰ یعنی وہ بشریٰ للمحسنین، یا وبشریٰ لیبشر المحسنین، کیونکہ لام آئی ہے اس لیے بشریٰ کو بمعنی لیبشر نہیں کیا بلکہ ہوا مقدر کیا. تو وبشریٰ یعنی وہ بشریٰ للمحسنین. اور اگر بشریٰ بمعنی لیبشر ہو تو پھر تو ترجمہ کرتے وقت لام کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر تو لیبشر المحسنین، للمؤمنین مسلمانوں کے لیے. ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ جمے رہی ایمان پر، اعمال صالحہ پر، اچھے کاموں پر. استقامت آپ کو بتایا تو جم جانا کسی کام پر، دائماً کوئی عمل کرنا. فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر خوف ہے قیامت میں، ولا هم یحزنون، اور نہ مغموم ہوں گے عند الموت، یا ان پر خوف نہیں ہے مستقبل کے لیے، اور نہ مغموم ہوں گے ماضی کی وجہ سے کہ ماضی میں یہ رہ گیا، یہ ہم سے رہ گیا.
اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ جنتی ہیں، جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما كانوا يعملون، یجزون جزاء، ان کو بدلہ دیا جائے گا، بدلہ منصوب ہے علی المصدر، مفعول مطلق ہے، فعل مقدر کے ساتھ یجزون جزاء بما كانوا يعملون. تو اب ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا، اور ہم نے وصیت کی انسان کو. ما قبل میں صفات الکفار، وصینا الانسان میں صفات المؤمنین، ما قبل میں صفات الکفار. وقال الذین کفروا للذین آمنوا لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، یہ کافروں کے حالات. اب مسلمان کی صفات کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے احسان کو مانے گا، ان کے ساتھ احسان کرے گا، اعمال صالحہ کرے گا، والدین ان کے لیے دعا کریں گے، یہ والدین کے لیے دعا کرے گا، یہ اوصاف المؤمنین ہے. تو اشکال وارد نہیں ہوتا کہ وصینا الانسان ما قبل سے اس کا ربط کیا ہے، تعلق یہ ہے. ووصینا الانسان، اور ہم نے انسان کو وصیت کی، یعنی موقت اور مضبوط حکم کیا ہے. بے والدین ہے، والدین کے بارے میں حسناً، یعنی ان یحسن احساناً، کہ احسان کرے. احسان ایک قرات میں احساناً ہے. وصینا کا مطلب امرنا ہو، اس لیے کہ وصیت تو اس کو کہتے ہیں جو بعد الموت یہ کرو وہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کی وصیت کا مطلب حکم موقت، مضبوط حکم. امرنا ہو ان یحسن الیہما، ان کے ساتھ احسان کرو، قولاً اقوال میں، فعلاً ادب کرو افعال میں، انفاقاً ان کے اوپر خرچ کرو، اکراماً ان کا اکرام کرو، امراً بالمعروف، امر بالمعروف کرو، ان سے اچھی اچھی باتیں ان کو سناؤ، نہی عن المنکر، حدود کے اندر. فنصب احساناً علی المصدر، تو احساناً منصوب ہے علی المصدر، مفعول مطلق کی وجہ سے، فعل مقدر کی وجہ سے. اور یہی اسی طرح حسناً ہے، یعنی احساناً ہو یا حسناً ہو دونوں مفعول مطلق. حملتہ امہ کرہن، حملت ہو پیٹ میں اٹھایا اس کی ماں نے اس کو، کرہن مشقت کے ساتھ، کرہن اے علی کرہن یا ذا کرہن. ووضعت ہو، اور اس کو جنا، کرہن مشقت کے ساتھ. تو حمل ہے، وضع حمل ہے اور رضاعت ہے، یہ تین حالات ہے. اس لیے جب ماں کا ذکر آتا ہے تو امہ کا امہ کا امہ کا، تین مرتبہ ماں کے ساتھ احسان کا ذکر آتا ہے، اور چوتھی مرتبہ پھر باپ کا ذکر آتا ہے. اس لیے کہ حمل ہے، وضع حمل ہے اور ارضاع ہے، یہ تینوں کام عورت ماں کرتی ہے. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، وحملہ اور اس کا حمل، وفصالہ اور اس کا الگ کرنا، دودھ سے چھڑانا، دودھ چھڑانا، 30 شہرا 30 مہینے ہے، 2.5 سال ہے. تو اس کا ایک مطلب جو فقہ کی کتابوں میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 30 شہرا حمل کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ حمل ہو 30 شہرا، اور فصال کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ فصال ہو 30 شہرا. تو چاہیے کہ حمل کی مدت ہو 30 شہرا اور فصال کی مدت بھی 30 شہرا ہو. لیکن چونکہ حضرت عائشہ کی حدیث موجود ہے کہ بچہ 2 سال سے زیادہ ماں کے پیٹ میں نہیں رہتا، اس لیے ہم نے حضرت عائشہ کے قول کو حمل کی اکثر مدت میں لیا ہے، اور فصال اپنے حال پر رہ گیا 30 شہرا. تو 2.5 سال فصال کے لیے ہو گئے اور 2 سال حمل کے لیے ہو گئے. یہ احناف کی کتابوں میں لکھتے ہیں، لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی اس وجہ سے کہ حملہ قرآن کریم میں بقول ان کے یہ ہے کہ حمل کتنا ہے، 2.5 سال.
اور حضرت عائشہ کی موقوف روایت کی وجہ سے ہم کہیں گے نہیں قرآن کا یہ حکم منسوخ ہے، تو یہ کہاں صحیح ہے کہ قرآن کریم کے اس حکم کو ہم منسوخ کریں حضرت عائشہ کے قول سے؟ اور پھر اگر 30 شہرن اس کو ہم منسوخ کرنا چاہتے ہیں تو پھر فصال کے بارے میں بھی دوسری روایت فصالہ فی عامین آیا ہے، یرضعن اولادہن حولین کاملین آیا ہے، اس میں 2 سال کا ذکر ہے۔ اور ابن عباس سے مروی ہے ما کان فی الحولین وان کان مصۃ واحدۃ تحرم، تو ابن عباس کا قول بھی آیا ہے کہ 2 سال ہے، تو یہ جو حدیث اور آیات میں 2 سال ہے تو 30 شہرن کو کیوں 2 سال نہیں کیا؟ پھر 30 شہرن فصال کے بارے میں بھی 2 سال کر لو، جیسے 30 شہرن کو آپ نے حمل کے بارے میں 2 سال کر لیا۔ اس لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو فقہا لکھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرن، دوسری توجہ یہ ہے کہ حمل سے مراد بوجھ ہے، تو حمل عام طور پر 9 مہینے ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک حمل کتنا ہوتا ہے؟ 9 مہینے۔ اگر 8 مہینے 7 مہینے کا پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں کم مدت کا ہے، اس لیے اس کو شیشے کی صندوق میں رکھو، شیشے کے بکسے میں رکھو، تو یہ 9 مہینے ہے۔ اب 9 مہینے میں جب 9 مہینے ہو اچھا، لیکن 9 مہینے میں جو 3 مہینے ابتدائی ہے اس میں حمل نہ ہونے کے برابر ہے، اس میں حمل کا کوئی بوجھ نہیں ہوتا، ڈاکٹرنی بتاتی ہے کہ آپ کو حمل ہے، ورنہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے حمل ہے۔ تو حمل میں جو اصل حمل ہے وہ 3 مہینے کے بعد ہے 6 مہینے، اس لیے کہ 3 مہینے تو کان لم یکن شیئا مذکورہ ہے۔ اب جب حمل کے 6 مہینے ہو گئے، اگرچہ حمل کے تو 9 مہینے ہیں لیکن 9 مہینے میں بوجھ والے ہیں، حملہ بوجھ 6 مہینے ہے، اور فصال کے لیے کتنا ہے؟ 2 سال، تو 2 سال اور 6 مہینے ملا کر کتنے ہو گئے؟ 30 شہر۔ بات ہو گئی برابر ٹھیک ٹھاک۔ وحملہ، تو حمل جو 6 مہینے ہے، تو 6 مہینے نہیں حمل کے تو 9 مہینے ہے، اگرچہ اقل مدت حمل 6 مہینے ہے فقہا لکھتے ہیں، لیکن وہ ثبوت نسب کے لیے ہے، عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ ثبوت نسب کی بات تو الگ ہے تاکہ اس کو والد زنا ہونے سے بچائیں، تو وہ الگ بات ہے، لیکن اصل حمل 9 مہینے ہے جس میں 6 مہینے بوجھ کے ہے، تو یہ وہ قرہن کے لیے تفسیر ہے۔ قرہن کی تفسیر کیسی ہے کہ ماں بیچاری بہت مشقت اٹھاتی ہے، دیکھو 9 مہینے میں سے 6 مہینے بوجھ کے تھے، حملہ بوجھ لوٹتا وہ، وفصالہ اور 2 سال کس کے تھے؟ رضاعت کے، تو 2 سال اور 6 مہینے 30 شہر۔ اس میں اس کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ حمل کی ادنی مدت مراد ہے، بلکہ حمل کے 9 مہینے مراد ہے، لیکن 3 مہینے مستثنی ہو گئے اس لیے کہ وہ حمل ہی نہیں، کانہ لیس بحمل، تو یہ اس کی دوسری توجہ ہو گئی۔ اس توجہ کے مطابق فصال کے لیے اور رضاعت کے لیے 2 سال ہے، اور رضاعت کے 2 سال ہے، اس پر احناف کے نزدیک بھی فتویٰ ہے۔ حدیث میں آتا ہے لا رضاع الا ما كان من الحولین، رضاعت وہی ہے جو حولین کے اندر ہو، اور ابن عباس کا قول آپ کو سنایا ما كان في الحولین وان كان مصة واحدة تحرمه، اور قرآن کریم کی آیت آپ کو سنائی یرضعن اولادهن حولین کاملین، اور چوتھی سنائی وفصالہ فی عامین۔ تو ان 4 دلائل کا تقاضا یہ ہے کہ 2 سال رضاعت کے لیے ہے۔ یہ اس آیت کریمہ میں دوسری توجہ ہو گئی۔ اس میں تیسری توجہ یہ ہے کہ وحملہ وفصالہ 30 شہرا،
وحمله بالأيدي وفصاله 30 شهرا وحمله اور بچے کو ہاتھ پر اٹھا کر لے چلنا 30 شهرا 30 مہینے ہے وفصاله 30 شهرا اور اس کا فصال وہ بھی 30 مہینے ہے. تو اس توجہ کے مطابق یہ ہوگا کہ حمل 30 شهرا یعنی ہاتھوں پر اٹھانا اور فصال وہ بھی 30 شهرا جیسے امام ابو حنیفہ سے مروی ہے کہ 2.5 سال ہے. تو پھر یہ ترجمہ ابو حنیفہ کے قول کے موافق ہو جائے گا. لیکن یہ ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ حملہ کا مطلب ہاتھوں پر اٹھانا. تو کیا بچے کو 2.5 سال تک ہاتھ پر اٹھاتے ہیں؟ وہ تو جب 1 سال کا ہوتا ہے 1.5 سال کا تو دوڑتا ہے, 2.5 سال کا تو بالغ ہو جاتا ہے. تو یہ مشکل ہے کہ حملہ کا مطلب یہ ہو کہ ہاتھوں پر اٹھانا مراد ہے. اور پھر ہاتھوں کا اٹھانا ماں کا کام تھوڑا ہے, یہ تو کوئی بھی اٹھائے گا بچے کو. تو اس لیے یہ توجہ بھی سمجھ میں نہیں آتی. وفصالہ 30 شهرا یہ 3 توجیحات آپ کو بتا دی. اب اگر کوئی اشکال کرے کہ جب احادیث اور قرآن کریم سب میں 2 سال رضاعت کا ذکر ہے, قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کو سنا دی اور 2 حدیثیں آپ کو سنائیں جس میں رضاعت کی مدت ہے 2 سال, تو کیا امام ابو حنیفہ نے قرآن بھی نہیں پڑھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ رضاعت کی مدت 2.5 سال ہے؟ یا انہوں نے قرآن بھی نہیں پڑھا تھا؟ اور یہ توجہ کہ انہوں نے استدلال کیا حملہ وفصالہ 30 شهرا سے کہ حمل کے لیے بھی 30 شهرا ہے, فصال کے لیے بھی 30 شهرا ہے, یہ دلیل سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے تو تمام دلائل کو چھوڑا اور امام ابو حنیفہ کے لیے یہ دلیل کہ وحملہ 30 شهرا, تو حمل کے لیے بھی 30 مہینے ہو گئے, لیکن وہ 30 مہینے 2 سال ہو گئے حضرت عائشہ کے قول کی وجہ سے. وفصالہ اور فصال کے لیے 30 شهرا یہ ایک محتمل دلیل ہے. تو یقینی دلائل کو چھوڑ کر ایک محتمل دلیل یعنی یہ کہ جب 30 شهرا آئے تو ہر ایک کے ساتھ ہے, یعنی 30 شهرا حمل کے ساتھ الگ ہے اور فصال کے ساتھ الگ ہے, دونوں کے مجموعہ مراد نہیں ہے. حالانکہ یہ دلیل تو ایک احتمالی دلیل ہے, اس لیے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ مجموعے کے ساتھ ما بعد کا عدد لگتا ہے. مجموعے کے ساتھ مثلا اعطیت 1000 درہم نعمان و محمد لیتجرا فیہا, میں نے ان دونوں کو 1000 درہم دیے تاکہ تجارت کرے. تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو 1000 دیے, اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کو 1000 دیے. تو جب دونوں کو 1000 دیے تو آدھی ایک کے ہو جائیں گے, آدھی دوسرے کے. تو یہاں بھی یہ احتمال ہے کہ وحملہ وفصالہ دونوں کے لیے 30 شهرا, یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے 30 شهرا. تو یہ تو ایک احتمالی دلیل ہے کہ 30 شهرا ہر ایک کے ساتھ لگائے, یہ بھی ایک احتمال ہے, اور یہ بھی ہے کہ دونوں کے ساتھ لگ جائے. تو اس احتمالی دلیل کی وجہ سے پکے دلائل کو کیا چھوڑ دیا جو مضبوط دلائل ہے, جس میں فصالہ فی عامین آتا ہے, جس کے اندر وہ آتا ہے حولین کاملین ہے, وہاں تو کاملین کا ذکر بھی ہے حولین کے ساتھ. تو اس امکانی دلیل کو لیا اور پکے دلائل کو کیا چھوڑ دیا. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو ابو صاحبین کا قول ہے وہ بھی ابو حنیفہ کا قول ہے. تو ابو حنیفہ سے 2 قول مروی ہے, ایک 2 سال اور ایک 2.5 سال.
اور 2.5 سال کا قول مبنی ہے احتیاط پر. کیوں احتیاط پر مبنی ہے؟ اس وجہ سے کہ 2 سال تک بچے کو دودھ پلا سکتی ہے. جب 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے اور 2 سال کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، بس اگر دونوں نے ارادہ کیا فصالاً دودھ چھڑانے کا بعد الحولین، حولین کے بعد. اب جب حولین کے بعد دودھ چھڑائے گی اور دودھ چھوٹے گا تو ایک دن میں تو نہیں چھوٹے گا، بلکہ اس میں کچھ وقت تو لگے گا ورنہ بچہ مر جائے گا. کبھی دودھ کبھی کھانا، کبھی دودھ کبھی کھانا، اس طرح ہوگا. تو اس کے لیے کچھ مدت چاہیے. تو امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا کہ ایک ہے مدت رضاعت اور ایک ہے مدت حرمت. مدت رضاعت وہ تو 2 سال ہے، لیکن 2 سال کے بعد ایک مدت عادت ہے. جب عادت پڑ جائے کھانے کی تو مدت عادت کے لیے انہوں نے 6 مہینے مقرر کیے اور 6 مہینے میں حرمت کا قول کیا کہ بچے پر حرمت کے احکام نافذ ہو جائیں گے، کیونکہ جزئیت آ گئی، کیونکہ دودھ تو پی لیا ہے، دودھ پینے کی وجہ سے جزئیت آ گئی. اور امام ظفر نے 1 سال مقرر کیا. تو گویا کہ خلاصہ یہ ہے کہ ابو حنیفہ کی نزدیک رضاعت کے 2 سال ہے اور مدت عادت تاکہ اس کو عادت کھانے کی پڑ جائے اس کے لیے 6 مہینے. تو یہ اوپر 6 مہینے رضاعت کے لیے نہیں ہے، یہ عادت کے لیے ہے. اور جب عادت پڑے گی تو دودھ تو پیٹ میں پڑ گیا تو احتیاطاً حرمت کا حکم کیا ہے. تو وہ مبنی ہے احتیاط پر، اور اصل ان کا مذہب بھی یہی ہے کہ 2 سال. فرماتے ہیں 6 اشہر فی اقل مدت الحمل، 6 مہینے کم مدت حمل ہے. تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم نے 6 مہینے کا مدت حمل بیان کیا، جس 6 مہینے کے بعد بچہ زندہ بھی نہیں رہ سکتا. 6 مہینے کے بعد تو بچہ زندہ ہی نہیں رہے اگر 6 مہینے کا پیدا ہو جائے. اس لیے اصل بات وہی ہے جو آپ کو میں نے بتائی کہ 6 مہینے بوجھ کے ہیں اور 3 مہینے اس کے اوپر گزرے ہیں. ہاں 6 مہینے ثبوت نسب کے لیے ہے، والباقی اکثر مدت الحمل، اور باقی اکثر مدت حمل ہے. تو حمل میں اقل مدت کو بیان کیا اور فصال میں اکثر مدت کو بیان کیا. وقیل ان حملت به 6 أو 9 أرضعته الباقی. بعض کہتے ہیں کہ اگر وہ حامل ہو گئی بچے کے ساتھ 6 یا 9 مہینے تو باقی جتنا باقی ہے، 6 مہینے کے بعد 2 سال باقی ہے، 9 مہینے کے بعد 17 مہینے باقی ہے، تو ارضعته الباقی، باقی دنوں میں رضاعت کر لے. حتیٰ یہ غایہ ہے جملے مقدر کے لیے، یعنی وعاشا، اور یہ بچہ زندہ رہا حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جب بچہ پہنچ گیا اپنی قوت اور طاقت کو. وہ اس کی کمالی قوت ہے اور عقل ہے اور رائے ہے، جس کا اقل درجہ ہے 33 سال، بعض کہتے ہیں 15 سال، بعض کہتے ہیں 18 سال، بعض کہتے ہیں 33 سال. تو یہ اقوال ہے 15، 18 اور 33. وبلغ 40 سنة واستمرت حیاته وبلغ 40 سنة، اور اس کی زندگی اور حیات جاری رہی یہاں تک اس کی زندگی گزرتی رہی یہاں تک کہ 40 سال تک پہنچ گیا. یہ تمام یعنی تکمیل تک. وہ اکثر الاشد، اور یہ طاقت کا اکثر اور طاقت کا زیادہ زمانہ ہے، یعنی طاقت کا اعلیٰ زمانہ 40 سال. قال کہا ربی، کہتے ہیں ابو بکر صدیق کے بارے میں یا حضرت سعد کے بارے میں، جب وہ 40 سال تک پہنچ گئے بعد سنتین من مبعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا. ایمان تو اس وقت لایا تھا سب سے پہلے. ثم آمن ابواہ، پھر ان کے والدین بھی مسلمان ہو گئے، ابو قحافہ و امہ ام الخیر، ثم ابنہ، پھر بیٹا عبد الرحمن،
اور پھر عبد الرحمن کا بیٹا محمد ابن عبد الرحمن جن کو ابو عتیق کہتے تھے. تو انہوں نے کہا یا ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت، یا اللہ اوزعنی میری قسمت میں کر دے، مجھے خوش قسمت بنا دے، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. دیر ہو گئی، اوزعنی کو چھوڑ دیا.